تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اب ہر سال یہاں 2 محفلیں ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ برسوں سے اس میں میری حاضری ہوتی ہے۔ ہمارے برادر مکرم حافظ اکرم صاحب، ہمارے سید محبوب باپو اور دیگر لوگ یہاں موجود ہیں، ہمارے حاجی یعقوب بھائی دالوانی اور ان کے فرزند ہمارے بھائی حاجی فاروق صاحب یہ محفل ہر سال منعقد کرتے ہیں، اور اسی بہانے ہم لوگوں کو اپنے پیر پیرانے پیر پیر دستگیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں نے امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کلام کے کچھ اشعار پڑھے، اسی میں سے ایک شعر ہے، اس پر میں آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ ولی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی شان کو خود بیان فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم کی شان تو بہت لوگوں نے بیان کی، بلکہ ولیوں کی کائنات میں جتنی کتابیں حضور غوث اعظم پہ لکھی گئی ہیں اتنی کسی پہ نہیں لکھی گئی۔ سب سے زیادہ کتابیں ولیوں کی کائنات میں حضور غوث اعظم پہ لکھی گئی۔ حضور کے خاندان میں یعنی پنجتن پاک میں انبیاء کرام میں حضور علیہ السلام پہ لکھا گیا، اور بعد میں امام علی مقام پہ لکھا گیا، اور ہم جن کو اپنی اصطلاح میں اولیاء اللہ کہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ حضور غوث پاک پہ لکھا گیا۔ مسلم تو مسلم، غیر مسلموں نے بھی حضور غوث پاک کی شان لکھی، لیکن یہ حضور غوث اعظم کی انفرادیت ہے ولیوں کی دنیا میں کہ آپ نے اپنی شان اللہ رسول کے حکم سے خود بیان فرمائی، اور کتابوں میں جو آپ کے قصائد ملتے ہیں، قصیدے، وہ 12 قصیدے ہیں، کم و بیش اور بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے جتنے ملے وہ 12 قصیدے ہیں۔ ان 12 کے 12 قصیدوں میں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شان کو خود بیان فرمایا۔ اس میں سے ایک بڑا مشہور قصیدہ ہے جسے قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں۔ اس قصیدے کی شان یہ ہے کہ اس کو جو روزانہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ اس قصیدے کی شان ہے، عام طور پہ مل جاتا ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ اولیاء اللہ اس قصیدے کو مشکلات کے حل کے طور پہ پڑھا کرتے تھے۔
اس کی بہت سے فضائل ہیں، اس کا ذکر یا نہیں، لیکن اس قصیدے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شعر فرمایا، وہ تو پورا قصیدہ ہی ہے، اس میں ایک شعر آپ نے فرمایا، انا البازی اشہب کل شیخ، انا البازی اشہب کل شیخ، کہ میں ولیوں کی کائنات کا باز ہوں۔ اسی پر گفتگو اور پھر اسی کو روشنی سے لے کر امام اہل سنت نے اپنی منقبت، جو آپ نے منقبت لکھی غوث پاک کی، اس میں یہ شعر لکھا، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کے القابات ہیں، ایک لقب تو آپ کا شیخ الشیوخ ہے، ایک لقب تو آپ کا محبوب سبحانی ہے، ایک لقب تو آپ کا سید الاولیاء ہے، قطب الاولیاء ہے، شیخ الشیوخ ہے، غوث الاغواث ہے، غیاث الکونین ہے، غیث العالمین ہے، بڑے القابات آپ کے ہیں۔ اور ایک لقب آپ کا ہے باز اشہب۔ باز اشہب، باز کہتے ہیں عقاب کو، ایگل، شاہین، سمجھتے ہیں؟ اور اشہب کے معنی ہے بعض لغت میں سفید باز اور بعض لغت میں سبز یعنی ہرا باز، لیکن اور بھی معنی کو جب ملاتے ہیں تو مجھے جو معنی پسند آئے وہ یہ کہ باز اشہب کا مطلب ہے چمکتا ہوا نورانی باز، اس لیے کہ ان کو چمکتا ہوا نورانی باز اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی اولاد میں سے باز ہے۔ باز اشہب یعنی نورانی باز، چمکتا ہوا باز، پر نور باز، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو باز اشہب آپ کا لقب ہے۔ تو اب غوث اعظم خود کہتے ہیں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہ میں ولیوں کی دنیا کا باز ہوں، یعنی پرندوں کی دنیا میں جو باز ہے اس کو تو سب جانتے ہیں۔ اب اگر غوث اعظم کو سمجھنا ہے کہ سرکار غوث اعظم کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی روحانیت کیا ہے، ان کی پرواز کیا ہے، ان کی عظمت و رفعت کا عالم کیا ہے، تو اب باز کو ذرا سمجھو۔ باز آپ سمجھتے ہیں عقاب، ایگل، آپ اس کو کہتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے کلام میں جب مومن نوجوانوں کی شان بیان کی تو وہ یہی کہتے ہیں، مومن جوانوں کو ڈاکٹر اقبال عقاب سے تشبیہ دیتے ہیں، ایگل سے تشبیہ دیتے ہیں، شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ عقاب کیا ہوتا ہے؟ اب پہلے عقاب کو سمجھیں، پھر اس کو سامنے رکھ کر حضور غوث اعظم کی شان کو سمجھیں۔ پہلی چیز غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں ولیوں کی دنیا کا عقاب ہوں۔ مطلب کیا؟ جس طریقے سے عقاب سارے پرندوں کا سردار ہے، ویسے میں سارے ولیوں کا سردار ہوں۔ ولیوں کے اندر اگر کسی کو سرداری نصیب ہے تو وہ سرکار غوث اعظم کو نصیب ہے، وہ سرکار غوث پاک کو نصیب ہے، کیونکہ وہ ولیوں کی دنیا کے عقاب ہے۔ عقاب اللہ اکبر، پرندوں کا سردار ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو کوئی پرندہ اس عقاب کے برابر پرواز نہیں کر پاتا، اس عقاب کے برابر اڑ نہیں پاتا۔ نہ کسی کوے میں طاقت ہے، نہ کسی چڑیا میں طاقت ہے، نہ کسی کبوتر میں طاقت ہے کہ وہ عقاب کے برابر پرواز کرے۔ عقاب کے بارے میں محققین کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ہزاروں فیٹ جو ہے اوپر اڑتا ہے، اللہ اکبر، یعنی وہ جہاں تک جاتا ہے وہاں تک کوئی پرندہ نہیں جا سکتا۔ اب غوث پاک فرما رہے ہیں کہ میں ولیوں کی دنیا کا عقاب ہوں، یعنی روحانیت میں میری جو پرواز ہے، میری روحانیت کی پرواز کے برابر کسی ولی کی پرواز نہیں ہے۔ یعنی روحانیت کی دنیا میں وہاں گیا جہاں تک کوئی ولی نہیں پہنچا۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ سرکار غوث اعظم روحانیت کی دنیا میں کہاں تک پہنچے؟ آئیے ذرا غوث اعظم کی شان دیکھیں۔ تحفۃ القادریہ یہ ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہے شیخ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ۔ اب وہ لکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے غوث پاک کی پرواز کہاں تک ہے۔
کوئی ولی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں غوث پاک پہنچے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں۔ جہاں جہاں نبی نے قدم رکھا وہاں وہاں میں نے قدم رکھا، جہاں جہاں نبی نے قدم رکھا وہاں وہاں میں نے قدم رکھا، ہر جگہ نبی نے جہاں قدم رکھا میں نے وہاں قدم رکھا، لیکن ایک منزل آئی جہاں میں نے قدم نہیں رکھا، اور وہ مقام مقام نبوت ہے۔ حضور نے وہاں قدم رکھا اور میں نے وہاں قدم نہیں رکھا، اس لیے کہ حضور نبی ہیں اور غوث پاک نبی نہیں ہیں۔ حضرت آسی غازی پوری نے کہا تھا پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ شیخ ابو المعالی لکھتے ہیں ذرا دھیان سے سننا سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے ہم اپنے آقاؤں کی شان کو سمجھ نہ سکے، ہم نے اپنی آقاؤں کی شان کو شک کی نظر سے دیکھا۔ حضرت شیخ ابو المعالی لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب عرش کی طرف جانے لگے تو وہاں کیا دیکھا، ایک خوبصورت جوان ہے، اور اس خوبصورت جوان کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور ملاحظہ کرنے کے بعد وہ نوجوان اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اپنا کاندھا پیش کرتا ہے۔ حضور ان کے کاندھے پہ پیر رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے سوال کیا مولا یہ جوان کون ہے؟ یعنی غوث پاک کی روح تھی، یہ جوان کون ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے یہ آپ کی اولاد میں ایک جوان ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ جو مقام نبیوں میں ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ مقام ولیوں میں ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا ہے، میری امت کا ہر ولی اس کے قدم کو اپنی گردن پر لے گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب سرکار غوث پاک کی ولادت ہوئی تو اس وقت غوث پاک کے کندھے پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود تھا۔ نشان قدم مصطفیٰ لے کر حضور غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ پرواز ہے سرکار غوث اعظم کی۔ دیکھو کوئی پرندہ باز کے برابر پرواز نہیں کرتا، کوئی ولی روحانیت کی دنیا میں سرکار غوث اعظم کے برابر پرواز نہ کر سکا۔ اس کے بعد باز کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں فٹ کی اونچائی پر اڑتا ہے، لیکن اتنا اونچا اڑنے کے بعد وہ اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے۔ اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کا شکار اگر سمندر میں ہو تو بھی وہ دیکھ لیتا ہے، اس کا شکار اگر دریا میں ہو تو بھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ آج تو ڈسکوری کا دور ہے، آج تو تحقیق اور ریسرچ کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں عقاب کے معاملات کو، اسی کو سامنے رکھ کر میں غوث اعظم کے فرمان کو سامنے رکھ کر آپ کو مقام غوثیت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ نئی نسل سمجھے۔ آج کل نوجوان لڑکوں کو نہ کوئی سمجھنا عقیدہ ہے، نہ ولیوں کو سمجھنا، نہ رسول پاک کی عظمت کو سمجھنا، وہ بس بزرگوں سے جو سنتے آئے ہیں، ہاں رسول پاک ہیں، ہاں غوث پاک ہیں صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی عظمت سمجھو یہ کیا لوگ ہیں، کن کے دامن سے تم وابستہ ہو، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں کن کا دامن دیا ہے، تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہارے بزرگوں کو کیا مقام عطا کیا ہے، کیا مرتبے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باز کے بارے میں تم یہ جان چکے کہ باز اتنی اوپر اڑنے کے بعد اپنے شکار پہ نظر رکھتا ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں ارے پرندوں پہ ایمان لانے والوں، پرندوں کی شان کو ماننے والوں، اللہ والوں کی شان کو کب مانو گے؟ اتنی اونچائی پہ اڑنے کے بعد وہ اپنے شکار پہ نظر رکھتا ہے۔ جب اس کی نظر کا یہ عالم ہے تو جو ولیوں کی دنیا کا باز ہے اس غوث اعظم شیخ عبد القادر کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں جب باز اتنی اونچائی پر اڑنے کے بعد اپنے شکار پہ نظر رکھتا ہے تو سرکار غوث اعظم بغداد میں رہنے کے بعد اپنے مریدوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کے مرید ان کی نگاہوں میں رہتے ہیں۔ جو لوگ غوث اعظم کے سلسلے سے وابستہ ہیں، جو غوث اعظم کا اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں، وہ ہر وقت غوث اعظم کی نظروں میں ہے، وہ ہر وقت
تو غوث اعظم کی نگاہوں میں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تو طاقتور نہیں تو تیرا پیر عبد القادر جیلانی طاقتور ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید پر مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کیا کرتا ہوں، میں اس کی امداد کیا کرتا ہوں۔ جو مصیبت میں میرا نام لیتا ہے میں اس کی مصیبت کو اللہ کے اذن سے دور کر دیا کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید کی قسمت میں اگر کوئی برائی لکھی ہوتی ہے، مصیبت اور گناہ، تو میں اس کو خواب میں دکھا کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں۔ یعنی اگر آپ غوث اعظم کے دامن سے جڑتے ہو تو آپ گناہوں سے بھی بچنے لگتے ہو اور مصیبتوں سے بھی بچنے لگتے ہو، لیکن یقین شرط ہے۔ آج کل ہمارے پاس سب ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین کی کمزوری ہے مسلمانوں میں، ورنہ اللہ نے ایسی بڑی بڑی ہستیاں آپ کو دی ہے۔ یہاں پر رک کر اب بات آگے بڑھانے سے پہلے غوث پاک کا مرید غوث پاک کی نگاہوں میں کیسے ہوتا ہے اس کو سنیے، اور اللہ نے غوث اعظم کو کیسی طاقت دی ہے تقدیر بدلنے کی۔ اللہ نے کس طریقے سے تقدیر بدلنے کی قوت عطا کی ہے۔ کسی نے کہا تھا اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ ایک بہت بڑے تاجر ہیں، بہت مالدار ہیں، اور اولاد کی دولت سے محروم ہیں، اولاد نہیں ہے ان کو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہے وہ اس درد کو جانتے ہیں۔ اللہ کسی کو یہ درد نہ دے، کسی کو یہ دکھ نہ دے۔ جب شادی کے بعد 3-4 سال گزرتے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی تو انسان بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ یہ سب ہے، اولاد نہیں ہے، دنیا کی رونق اس کو بالکل ویران ویران سی لگتی ہے۔ اولاد کے بغیر دنیا ویران لگتی ہے۔ ادھر منت مانگی، ادھر دعائیں کی، اس سے دعائیں کروائی، یہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر بے اولاد کو اولاد عطا کرے۔ سرکار غوث پاک کے وسیلے سے ہم دعا کرتے کہ اللہ ہر بے اولاد کو اولاد دے، لیکن اولاد نہ ہونا بڑی بے چینی کا ذریعہ ہے، بے قراری کا ذریعہ ہے۔ دولت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے۔ کہیں اس کے پاس گئے، کہیں اس کے پاس گئے، کہیں اس کے پاس گئے، اتنے میں اس تاجر کو، وہ بڑے نیک بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے۔ پہلے تاجر لوگ بھی نیک ہوتے تھے، آج کل تو تھوڑی سی دولت آتی ہے تو لوگ عیاشی کرتے ہیں، تھوڑی سی دولت آتی ہے تو لوگ پاپ کرتے ہیں، تھوڑی سی دولت آتی ہے تو لوگ جرائم کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو دولت آنے کے بعد جن کے پیر زمین پہ ٹکتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا جب دولت آنے کے بعد آپ دولت دینے والے خدا کو بھول جاتے ہو تو اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھینتا ہے، اللہ غربت مسلط کرتا ہے، تنگ دستی مسلط کرتا ہے۔ اس لیے اللہ جب نوازے تو اللہ کے بندے بن کر رہو۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، اگر اللہ دولت دے تو قیمتی کپڑے پہن کر کسی غریب کو کبھی حقیر مت سمجھنا۔ اگر اللہ تمہیں نوازے تو خود پیٹ بھر کھا کر کسی بھوکے کو کبھی حقیر مت سمجھنا، بلکہ اگر اللہ دولت دے تم اچھے پہن رہے ہو تو دوسروں کو بھی اچھا پہنانے کی کوشش کرو، تم اچھا کھا رہے ہو دوسروں کو بھی اچھا کھلانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، رسول پاک نے بیان فرمایا کہ جب تک تم مومنوں کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، جب تک تم اللہ کے بندوں کو دیتے رہو گے اللہ تمہیں دیتا رہے گا۔ زنا کے اڈوں پر دولت کو لٹانے والے، شراب کے اڈوں پر دولت کو لٹانے والے، جوا کے اڈے پہ دولت کو لٹانے والے، گناہوں کے اڈوں پہ دولت کو لٹانے والوں، سن لو اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس کے غضب کو کبھی چیلنج مت کرنا، اس کے جلال کو کبھی چیلنج مت کرنا، اس کے عذاب کو کبھی چیلنج مت کرنا۔ لیکن یہ اس دور کے تاجروں کی بات ہے، وہ تاجر ہوتے تھے، وہ مالدار ہوتے تھے، وہ دولت مند ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ نیک اور پرہیزگار متقی ہوتے تھے۔ کبھی اس بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، اچانک اس تاجر کو ایک مجذوب سے ملاقات ہوتی ہے۔ مجذوب سمجھتے ہیں؟ ولیوں کی دنیا میں کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جو لوگ ان کے قریب نہ آئیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرتے ہیں، دیوانہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ پاگل ہوتے نہیں ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔
ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے، ان کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا اور ہر مجذوب پاگل نظر آتا ہے، لیکن بہرحال میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ اس کا ذکر بہت بیانات میں کیا ہے، ابھی اس کی طرف نہیں جاتا، ہم اپنے عنوان پہ چلتے ہیں۔ تو ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی، اس مجذوب نے ان کو بے چین دیکھا، بے قرار دیکھا، تو کہنے لگے اگر تو اولاد چاہتا ہے تو اصل میں تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ جب تقدیر میں نہیں ہے تو اولاد ہوگی کیسے؟ تو کہا یہ مسئلہ کون حل کر سکتا ہے؟ کہ یہ مسئلہ اگر کوئی حل کر سکتا ہے اللہ کی اذن سے، اللہ کی عطا سے، تو وہ اس وقت روئے زمین پر ایک بندہ ہے جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ بہت سارے لوگ نوجوان یہ باتیں سنتے تو ہنس کے ٹالتے، تقدیر میں نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے تقدیر بدلنے کا بھی اختیار عطا کیا ہے۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ سرکار غوثیت مآب کا انہوں نے پتہ بتایا اس مجذوب نے کہ تیری قسمت میں نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے اولاد تو جا بغداد اور والی بغداد سلطان الاولیاء سید الاولیاء حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دے۔ وہ گئے اور جانے کے بعد مرشد غوث اعظم کی پہلی بار زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد حضور غوث پاک کو دیکھا۔ سرکار غوث پاک نے دیکھتے ہی فرمایا اے علی، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا مدعا رکھتے، اپنی بات رکھتے، غوث پاک نے فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مرشد، اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پہ کیوں آتا؟ جو چیز قسمت میں وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ کی چوکھٹ پر آنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ میری قسمت میں نہیں ہے، جو قسمت میں نہیں ہے وہ لینے آیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کو یہ بات اچھی لگی۔ یاد رکھنا، یہ عقیدتیں انسان کو بہت بلندی پہ لے جاتی ہے۔ دیکھو انہوں نے کہہ دیا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے، میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا دھلم الیقین والا تو کہتا ہاں ٹھیک ہے، صحیح تو بات ہے، لیکن یہ لوگوں کی عقیدتیں، یہ لوگوں کا یقین اللہ والوں پر یقین کتنا بلند کرتا ہے۔ جب اس تاجر نے کہا اگر قسمت میں ہوتا تو کیوں آتا؟ مرشد قسمت میں نہیں تھا، اسی لیے تو نبی کے بیٹے کے پاس آیا، علی کے بیٹے کے پاس آیا، حسنین کے لاڈلے کے پاس آیا، زہرا کے جائے کے پاس آیا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا تو ادھر آ، میری تقدیر میں ایک بیٹا بچا ہوا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا بیٹا اللہ تجھے دے دے، ہوگا میرا، پیدا تجھ سے ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، لیکن میں اپنے بیٹے کو تیری پشت میں منتقل کرتا ہوں، اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے رگڑ، مس کر۔ اور انہوں نے مس کیا تو فرمایا جا، انشاءاللہ تجھے بیٹا ہوگا، اور جب تجھے بیٹا ہوگا تو اس کا نام میرے لقب پر محی الدین رکھنا، اور میرے نانا کے نام پہ اس کا نام محمد رکھنا، اس طرح اس کا پورا نام محمد محی الدین رکھنا، اور جب وہ آئے گا دنیا میں پیدا ہوگا تو اس کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پیٹھ رگڑی، اور رگڑنے کے بعد جب اللہ نے گھر گئے تو ان کو خوشی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے بیٹا دیا، خوبصورت بیٹا۔ پھر وہ بغداد معلّہ لے کر آئے، جیسے ہی غوث پاک نے ہاتھ میں لیا فرمایا سبحان اللہ، کتنا بڑا ولی اللہ نے تجھے دیا، ارے ہے میرا لیکن اللہ نے تیری صلب سے پیدا کیا، اس کا نام محمد محی الدین ہے۔ اور پھر اسی بزرگ کو دنیا نے شیخ محی الدین ابن عربی کے نام سے جانا۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ جو سرکار غوث اعظم کی دعا سے پیدا ہوئے۔ اب تو آپ ان کو جاننے لگے ہو، بہت لوگ اب ان کو پہچاننے لگے ہیں۔ پہلے لوگ علماء اور اولیاء کی دنیا میں پڑھے لکھے لوگ جانتے تھے، اب پبلک لیول پر بھی لوگ جاننے لگے ہیں۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ یہ وہی شیخ ابن عربی ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کے بانی کو جو ہے وہ قدم قدم پر
پر سہارا دیا اور ان کو جو ہے اللہ اکبر آگے بڑھایا، ان کی روحانیت کی برکت سے وہ آگے بڑھے۔ تو یہ شیخ محی الدین ابن عربی حضور غوث اعظم کی دعاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو اپنے زمانے میں سید المکاشفین کہا جاتا تھا، یعنی اللہ نے ان کو کشف وہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے دور میں ان سے بڑا صاحب کشف کوئی نہیں گزرا۔ یہ سرکار غوث اعظم ہیں جو تقدیر میں نہیں ہو اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کر کے بری تقدیر کو مٹا کر کے نئے سرے سے تقدیر رقم کرتے ہیں۔ یہ سرکار غوث اتمام کی شان ہے۔ یہ غوث اعظم کی مریدوں پہ نظر ہے، آپ کس کے دامن سے وابستہ ہیں یہ مت سمجھنا کہ حضور غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ صرف بریانی اور پلاؤ والے پیر ہیں، نہیں، یہ فاتحہ تم کرتے ہو، تم کھاتے ہو، لیکن روحانیت میں مقام کیا ہے؟ عقاب کی نظر اپنے شکار پر رہتی ہے، حضور غوث اعظم کی نظر اپنے مریدوں پہ رہتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم آج بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ آئیے غوث اعظم کس طرح مریدوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید جو نیک ہے وہ اللہ کے لیے، الصالحون للہ، میرے نیک مرید اللہ کے لیے ہے، والتالعون لی، اور جو گنہگار ہیں میں ان کے لیے، جو نیک نہیں ہے میں ان کے لیے ہوں۔ فرماتے مرید گھبرانا نہیں، میرے مرید مصیبت سے مت گھبرانا، تیرا پیر اللہ نے وہ تجھے عطا فرمایا ہے کہ جو بدلہ لینے والا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے پیر کو اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ کس طریقے سے حضور غوث اعظم مشکلیں آسان کرتے ہیں اور حقیقت کی مشکل کو خواب میں دکھاتے ہیں۔ غوث پاک کا ایک مرید تھا، اس کی قسمت ہوا تھا کہ وہ 100 بار بدکاری کرے، یعنی زنا کرے گا، 100 بار زنا کرے، لیکن ہو گیا غوث پاک کا مرید۔ غور کیجئے، یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں میں ساتھ ساتھ کتابوں کا حوالہ بھی دے رہا ہوں تاکہ اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ آج کل عقیدے میں کمزور ہوئے ہیں نا، تو سب چیزوں کو لوگ چیک کرنا چاہتے، تو چیک کیجئے آپ۔ آج سے تقریباً کم و بیش 700 ساڑھے 700 سال پرانی کتاب، 700 سے 750 سال پرانی کتاب ہے، اس کا نام ہے بہجت الاسرار، اس کے مصنف ہے علامہ نور الدین شتنوفی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے غوث اعظم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، یعنی غوث اعظم اور ان کے درمیان صرف 1 یا 2 واسطوں کا فاصلہ ہے، یعنی ان کی کتاب بہجت الاسرار ہر مکتبہ فکر جو لوگ اہل سنت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سب کے نزدیک علامہ شتنوفی رحمت اللہ علیہ مستند عالم ہے، بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب بہجت الاسرار میں یہ واقعہ لکھا، اب میں اس کو بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کی قسمت میں تھا کہ وہ 100 مرتبہ بدکاری کرے۔ بار بار زنا کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا آن مائک، تب میں بدکاری کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیں، کیونکہ بچے بہنیں سبھی ہوتے ہیں اور کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں حیا کے، تو اب آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ 100 بار اس کی قسمت میں لکھا ہے بدکاری کرنا، اور مرید ہو گیا غوث پاک کا۔ اب قسمت تو قسمت ہے، تو اس کو اچانک ایک رات خواب آتا ہے کہ وہ ایک رات میں 100 عورتوں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے خواب میں، اور بدکاری کے بعد جو آثار ہوتے ہیں وہ بھی اس کے وجود پر ہے۔ جیسی وہ خواب سے بیدار ہوا، وہ گھبرایا تھا، اس کے اوپر ایک خوف اور دہشت تھی کہ میں کیا، کہ میں نے خواب میں نے کیسا عجیب خواب دیکھا آج کہ ایک رات میں نے 100 کے ساتھ بدکاری کی۔ بعض لوگوں نے اس میں 70 کا ذکر بھی کیا، بعض نے 100 کا ذکر کیا، جو بھی ہو، لیکن بہرحال کثیر اس نے بدکاری کی۔ اور جب اس نے خواب کا اثر اپنے وجود پہ دیکھا، ناپاکی دیکھی، تو اس نے جلدی سے غسل کیا اور سوچا کہ چل کے مرشد کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں، غوث پاک کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو جب وہ غوث پاک کی خانقاہ میں پہنچا تو سوچا کہ مرشد سے میں کس منہ سے بتاؤں اپنا خواب؟ بھئی خواب آدمی اچھا دیکھے تو بزرگوں کو بتائے بھی، لیکن برا خواب میں کیسے بتاؤں؟ اور اگر نہ بتاؤں تو مرشد کے سامنے تو پھر مرشد کو تو بتانا ہی ہے، لیکن بتاؤں کیسے؟ ایسے میں حضور غوث پاک نے ان کو مسکرا کر دیکھا، فرمایا گھبرا نہیں،
یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے نا 100 عورتوں کے ساتھ بدکاری کا، یہ کچھ عورتوں کو تو پہچانتا ہے، کچھ کو نہیں پہچانتا نا. تو جو خواب میں تو نے بدکاری کی، ایسا حلیہ تھا ایک عورت کا، ایسا حلیہ بتا رہے ہیں سرکار غوث، ایسا حلیہ تھا، ایسا حلیہ تھا. وہ حیرت میں ڈوب رہا ہے کہ خواب میں نے دیکھا، مرشد عورتوں کا حلیہ بھی بتا رہے ہیں اور بدکاری کا پورا خواب بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ تیری قسمت میں لکھا تھا کہ تو بدکاری کرے گا، لیکن جب تو میرا مرید ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ میرے مرید کی قسمت میں جو چیز بری لکھی ہوتی ہے میں اس کو خواب میں بتا کر حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں. تو تیری قسمت میں یہ جو بدکاری لکھی تھی میں نے تجھے خواب میں دکھا کر حقیقت میں تجھے بچا لیا. یہ نگاہ سرکار غوث اعظم قطب عالم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو مریدوں پر ہے. اور ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا کس طرح مریدوں پر توجہ رہتی ہے. ایک مرتبہ حضور غوث پاک، یہ بھی بہجت الاسرار شریف میں ہے، میں آپ کے سامنے 700 ساڑھے 700 سال پرانی کتاب سے حوالے پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ آپ کے عقیدے کو مضبوط کرے. اور جو عقیدوں میں کمزوری آ رہی ہے ولیوں کے لیے اور لوگوں کے مذاق اڑانے کے خوف سے آپ اللہ والوں سے اپنے عقیدے کو کمزور کر کے شیطان کے قریب ہو رہے ہو، اللہ کرے آپ کو ولیوں کی معرفت نصیب ہو اور آپ ولیوں کے دامن سے وابستہ ہوں جیسے آپ کے آباء و اجداد وابستہ تھے، جیسے ہمارے بزرگان دین وابستہ تھے. ایک مرتبہ حضور غوث پاک کیسے مریدوں پر توجہ ہے، وضو فرما رہے ہیں، وضو کرتے کرتے اچانک سرکار غوث پاک نے اپنی کھڑاؤں سمجھتے ہیں، وہ وضو کرتے وقت صوفیاء کرام ایک چپل پہنتے تھے، سمجھانے کے لیے چپل کہنا اس کو کھڑاؤں کہتے ہیں. وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی کیونکہ چمڑا جو ہے وہ پانی لگتا ہے تو خراب ہوتا ہے نا. تو اس وقت اکثر وضو کرتے وقت یا کسی بھی وقت صوفیاء کرام عاجزی کے طور پر لکڑے کی چپل پہنتے ہیں، اس کو کھڑاؤں کہتے ہیں. اس میں کوئی جو ہے وہ تسمہ وسمہ نہیں ہوتا بلکہ ایک کیل کی طرح ایک اوپر سے ایسے وہ بنا ہوتا ہے اور اس میں انگوٹھے اور اس کے بازو کی انگلی گھس جاتی ہے تو وہ اس سے آدمی چلتا ہے. حالانکہ اس کو پہن کر چلنا بھی بہت آسان نہیں ہے لیکن اکثر صوفیاء کھڑاؤں استعمال کرتے تھے. ابھی بھی ہندوستان میں کچھ صوفیوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ کھڑاؤں پہن کر کے چلتے ہیں. اکثر کھڑاؤں پہنا ہوا میں نے جو وارثی بزرگ ہے نا، وارث پاک کے جو احرام پوش بزرگ ہے، میں نے ان کو اکثر کھڑاؤں پہنتے دیکھا ہے. چلنا کمال ہے لیکن اس میں ہم اپنے جیسا آدمی تو چل ہی نہیں پائے گا، گر جائے گا، وہ پیر ادھر ادھر ہوں گے. لیکن بہرحال اللہ والوں کی شان ہے، وہ لوگ جب گناہوں کے معاملے میں نہیں پھسلتے تو زمین پہ چلنے کے معاملے میں کیسے پھسل سکتے ہیں. تو سرکار غوث پاک نے کھڑاؤں پہن رکھی تھی. وضو کرتے ہوئے سرکار غوث اعظم نے اچانک اپنی کھڑاؤں کو اٹھایا اور اٹھا کر ہوا میں پھینکا. جب آپ نے ہوا میں پھینکا تو وہ ہوا سے پھینکنے سے نیچے نہیں آئی بلکہ وہ ہوا میں گم ہو گئی. پھر دوسری پھینکا، وہ بھی ہوا میں گم ہو گئی. آئی گئی بات ہو گئی، جو طلبہ آپ کے شاگرد اور مرید آپ کو وضو کرا رہے تھے وہ حیران ہوئے کہ پیر صاحب نے کھڑاؤں پھینکی کہاں. لیکن غوث پاک کی ہیبت، غوث پاک کا روب، سرکار غوثیت میں آپ کے ادب کی وجہ سے ان کے اندر ہمت نہیں ہوئی، حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ پوچھ سکے کہ مرشد آپ نے کھڑاؤں کہاں پھینکی اور وہ گئی کہاں. بہرحال آئی گئی بات ہو گئی. اس کے بعد چند دن گزرے تھے کہ سرکار غوث اعظم اپنے طلباء کو درس دے رہے تھے، حدیث کا قرآن کا جو بھی پڑھا رہے تھے. ایسے میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد وہ کھڑاؤں بارگاہ غوثیت میں پیش کی اور پیش کرنے کے بعد کچھ تحفے اور تحائف بھی پیش کیے. تو جو شاگرد تھے، مریدین تھے، وہ پہچان گئے یہ کھڑاؤں تو مرشد کی کھڑاؤں ہیں، یہ کھڑاؤں تو سرکار غوث پاک کی کھڑاؤں ہیں. تو ان لوگوں نے اللہ اکبر یہ منظر دیکھا تو جان گئے. تو ان لوگوں سے غوث پاک سے تو نہیں پوچھ سکے، ان لوگوں سے پوچھا یہ کھڑاؤں تمہیں کہاں ملی. تو انہوں نے کہا دراصل یہ ہے کہ ہم ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے ہوئے اچانک ڈاکوؤں نے ہم پہ حملہ کیا اور جب ڈاکوؤں نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم نے پکارا یا غوث اعظم ہماری مدد فرمائے، یا غوث ہماری امداد فرمائے. تو جب غوث پاک کو ہم نے پکارا تو اچانک دیکھا کہ یہ کھڑاؤں ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور ڈاکوؤں کے سر پہ پٹا پٹ پڑی اور ان کو قتل کیا اور سارے ڈاکو اس کھڑاؤں سے مر گئے. ہم سمجھ گئے جس کو پکارا تھا مدد کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے اس نے ہماری مدد کی ہے.
اور پھر ہم نے اپنا سامان سمیٹا، کھڑاؤں چوما اور مرشد کی بارگاہ میں یہ لے کر کے حاضر ہوئے۔ یہ غوث پاک اپنے مریدوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ آخر انہوں نے اتنی دور سے پکارا، پھر غوث پاک نے سن کیسے لیا؟ یہ آپ کے سامنے مسئلہ ہے، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی اتنی دور سے کیسے سن سکتا ہے؟ تو اب میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں اور ایک حدیث پاک بخاری شریف کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ نے سورہ نمل اٹھائیے اور سورہ نمل اٹھا کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر یہ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اچانک مسکرائے۔ تو جب مسکرائے تو سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن میں ہے، سورہ نمل میں یہ واقعہ ہے، بلکہ سورہ کا نام نمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، عربی میں چونٹی کو نمل کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام نمل اسی لیے پڑا کہ اس سورت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان کے تبسم کرنے، مسکرانے کی وجہ پوچھی تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہاں 3 میل کے فاصلے پر کچھ چونٹیاں ہیں، تو وہ چونٹیاں میرا لشکر دیکھ کر، چونٹیوں کا سردار، وہ چونٹیوں کی سردار میرا لشکر دیکھ کر کہتی ہے اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے بے خیالی میں تمہیں کچل دے، اس لیے تم اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ اندازہ کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں اس چونٹی کے سردار کی بولی کو سن کر مسکرا رہا ہوں کہ وہ اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ بلوں میں چلی جاؤ۔ مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے کان تک چونٹی کی آواز پہنچی، سلیمان علیہ السلام کی شان اس سے بہت بلند ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ چونٹی نے 3 میل کے فاصلے سے لشکر سلیمان کو کیسے دیکھ لیا، اس کی آنکھوں کا حال کیا ہے؟ ابھی تو آپ یہ بھی پتا نہیں کر سکتے کہ چونٹی میں آنکھ کدھر ہے، اتنی سی چونٹی ہے، ہماری آنکھ میں وہ چلی جاتی ہے، ہماری آنکھ سے کتنے درجہ کم چونٹی ہے، تو چونٹی اتنی چھوٹی سی ہے تو اس کی آنکھ کتنی چھوٹی ہوگی، لیکن چونٹی کو اللہ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ جب اللہ چونٹی کو دکھانے پر آئے تو چونٹی 3 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتی ہے۔ اگر اللہ اپنے نبی کے بیٹوں کو، اپنے ولیوں کو دکھانے پر آئے تو اللہ کا ولی کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے؟ لیکن یہ قسمت کی بات ہے، لوگ چونٹی کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کے ولی کو کب مانیں گے؟ چونٹی کو اللہ نے دکھایا۔ دیکھو بات ولی کے دیکھنے کی نہیں ہے، بات اللہ کے دکھانے کی ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ولی اپنی طاقت سے کچھ نہیں کرتا، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہر طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، ہر قوت اللہ کی دی ہوئی ہے، دکھانا اللہ کا ہے، سنانا اللہ کا ہے، بلوانا اللہ کا ہے، کرامتوں کا ظہور من جانب اللہ ہے۔ تو وہ چونٹی کو اللہ نے 3 میل کے فاصلے سے دکھایا، یہ قرآن میں ہے۔ تو وہ چونٹی جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی، جس کو آپ چٹکی میں مسل دیتے ہیں، اس کو اللہ 3 میل دکھا سکتا ہے۔ اب ولی کی شان تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے جب اللہ کا کوئی بندہ عبادتوں کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ بتاؤ چونٹی اپنی آنکھ سے دیکھے تو اتنی دور تک دیکھ رہی ہے اللہ کے دکھانے سے، ولی جب اللہ اس کی آنکھ اللہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ ہو جائے تو پھر ولی کہاں تک دیکھتا ہوگا؟ اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اس کے کان ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ کی شان ہے، تو پھر ولی کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو سرکار غوث اعظم ولیوں کے بادشاہ اپنے مریدوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں، وہ مدد فرماتے ہیں تو مصیبت میں مجھے پکار تو مجھے اپنا مددگار پائے گا، شرط یہ کہ تو یقین کر غوث پاک کا نام لیوا۔ آج ہم غوث پاک کے نام لیوا تو ہیں لیکن سرکار غوث اعظم کے طریق پر نہیں، حضور غوث اعظم کے راستے پر نہیں، نہ نماز کی طرف توجہ، نہ عبادت کی طرف۔ سرکار غوث اعظم تو گنہگاروں سے ناراض بھی ہوتے۔ سرکار غوث پاک کا ایک مرید تھا اور آپ نے اس کو نوازا تھا، لیکن وہ گناہ کرتا تھا۔ آپ نے 2-3 بار اس کو سمجھایا کہ دیکھ
تو گناہ مت کیا کر. اس نے نہیں مانا تو سرکار غوث پاک نے اس سے توجہ پھیر لی. بزرگان دین فرماتے جب توجہ پھیر لی تو اللہ نے اس کی ساری طاقت کو سلب کر لیا. یہاں تک کہ سرکار غوث پاک کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے اس کی ولایت کو بھی چھین لیا اور پھر غوث پاک نے اس کو بغداد سے باہر کر دیا. یہ سرکار غوث پاک غیرت والا پیر ہے. یہ غیرت والے پیر ہیں. یاد رکھنا اللہ کی عطا سے وہ اپنے مریدوں پہ نظر رکھتے ہیں. تو سرکار غوث اعظم کی نگاہ جب عقاب کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. عقاب کے بارے میں محققین کی تحقیق ہے کہ عقاب اتنی اوپر اڑتا ہے پھر بھی 60 مربع کلومیٹر دور تک اس کی نظر رہتی ہے. عقاب کی جب پرندہ اوپر جو وہ ہزاروں فیٹ اوپر اڑ کر کے 60 مربع کلومیٹر تک نظر ڈالتا ہے تو جب پرندے کو اللہ نے دیکھنے کی یہ طاقت دی ہے تو غوث اعظم کے دیکھنے کی طاقت سرکار غوث پاک خود بیان فرماتے ہیں. نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی کہ میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. جو تم کھا کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں, جو تم بچا کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. اگر زبان پر شریعت کا تالا نہ ہو تو میں تم کو سب واضح کر دوں. یہ غوث پاک فرماتے. اب غوث پاک کی نظر مریدوں پر تو یہ ہے, لیکن اگر کوئی ٹیڑے ترچھے کام کرے دشمنی کرے تو غوث پاک کی نظر اس پر بھی ہوتی ہے. اور کس شان کی نظر ہے غوث پاک کی, سنیے نظر غوث اعظم. ایک مرتبہ ایسا ہوا جب سرکار غوث پاک کی خوب شہرت ہو گئی, غوث پاک کا خوب چرچے ڈنکے بجنے لگے, بہت عزت دی اللہ نے. آج بھی ان کی عزت ہے. قبر میں جانے کو 900 سال ہو گئے, مشرق سے لے کے مغرب تک ان کے ڈنکے بج رہے ہیں. ہر ولی کا عرس ایک دن منایا جاتا ہے, غوث پاک کا عرس ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. مہینہ بھر تو نیازیں چلتی رہتی ہے. غوث پاک کے نام پہ کتنے غریب کھاتے ہیں, مالدار بھی کھاتے ہیں, امیر سب کھاتے ہیں, برکت ہے. اور آپ کو کھانا کھلانا بہت پسند. غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ ایک لقمہ تو اللہ تمہیں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا کرے. 1000 مریضوں کی عیادت سے زیادہ اللہ تمہیں ثواب عطا کرے. اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے زیادہ اللہ تمہیں ثواب عطا کرے. بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھوکے کو ایک لقمہ کھلاؤ تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 7 پردے گرا دیے جاتے ہیں, اور ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. اسلام میں بھوکے کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے. اگر کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کی عمر بڑھاتا ہے. کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے. کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانے کی بہت برکت. لیکن مجھے اب افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم چڑیوں کو دانہ ڈالتے ہیں. چڑیوں کو دانہ ڈالنے کا ایک فیشن بنا ہے, اچھی بات ہے, ڈالو, کوئی منع نہیں کرو, لیکن آج ایک فیشن بنا ہے چڑیوں کو دانہ ڈالنے کا, کتوں کو روٹیاں کھلانے کا, قبرستان کی چوٹیوں کو دانہ ڈالنے کا. اور تم چڑیوں کو تو کھلا رہے ہو اور کتوں کو کھلا رہے ہو اور ماں باپ ترس رہے ہیں, سگے بھائی روزی روٹی کو ترس رہے ہیں, سگی بہنیں روزی روٹی کو ترس رہی ہے. تو یہ چڑیوں کو کھلانا فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ماں باپ ترسیں اور وہ چڑیوں کو کھلا. ارے پہلے انسان حقدار ہے. یہ جو صوفیاء کرام چڑیوں کو, کووں کو, کتوں کو, جانوروں کو جو کھلاتے تھے, یہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے مریدوں کو, اپنے پڑوسیوں کو کھلاتے تھے, پھر ان کو بچا کچا کھلاتے تھے. اور یہاں تو فیشن ہے میں چڑیوں کو کھلاتا ہوں, میں تو کتوں کو صبح صبح روٹیاں دیتا ہوں. میرے بھائی پہلے تو اپنے ماں باپ کو دے, پہلے اپنے بھائیوں کو دے, پہلے اپنی بہنوں کو دے, پہلے اپنے پڑوسیوں کو دے, پہلے اپنے رشتہ داروں کو دے, اس کے بعد جانوروں کی فکر کر. لیکن آج ہم فیشن کے چکر میں, شیطان کا یہ فریب ہے کہ وہ فرائض اور واجبات سے ہٹا کر انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں پہلے انسانوں کا خیال کرو. انسانوں کا تو کوئی خیال کر نہیں رہا ہے. اتنے خود غرض ہو گئے لوگ کہ باپ اگر بیمار پڑتا ہے تو ہاسپٹل میں جھگڑا ہوتا ہے, تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے, تیری ماں نہیں ہے تو بل دے. یہ حال ہے. اور وہ لوگ کتوں کو کھلا رہے ہیں, وہ بھی کہاں سے؟
انٹرنیٹ کے ذریعے سے ویب سائٹوں پر امیزون وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ آرڈر دیتے ہیں، کتوں کا کھانا آ رہا ہے، آن لائن منگا رہے کتوں کا، اور ماں باپ ترس رہے. ہنسنے کی بات نہیں. ہمارے ماں باپ ہماری خدمت کے پہلے حقدار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میری دولت میں، میرے مال میں سب سے پہلا حقدار کون ہے، میں کس پہ خرچہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے ماں باپ. اور ماں باپ میں بھی ماں باپ سے پہلے ماں کا حق. پہلے ماں، پھر کون، پھر ماں، پھر کون، پھر ماں. کا ماں کے بعد کون؟ تو تیرا باپ. اور باپ کے بعد کون؟ پھر جو تمہارے خون کے اور دودھ کے رشتہ دار ہے وہ. اس لیے کہ مسجد بنانے سے زیادہ، مدرسہ بنانے سے زیادہ، حج کو جانے سے زیادہ اگر سب سے زیادہ کہیں خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے. لیکن آج ماں باپ بہت تڑپ رہے ہیں. یہ پورے ہندوستان کا یہ سروے ہے، میری آنکھوں دیکھا حال ہے. ماں باپ پر جتنا بولوں میرا تو جی نہیں بھرتا، کیونکہ آج ماں باپ ترس رہے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ماں باپ محبت کو ترس گئے. اولاد آج ماں باپ سے محبت نہیں کرتی، رشتہ دار محبت کو ترس گئے. ارے جو دوست تم نے بنائے ہیں ان کے ساتھ رات میں 3 بجے تک بیٹھتے ہو، جن سے تم نے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں، روزانہ ان پہ فون پہ گفتگو کرتے ہو. اور جو ماں باپ ہیں وہ ترستے کہ اولاد خیریت تو پوچھے، اولاد خیریت پوچھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے. رسول اللہ نے معیار دیا ہے، داڑھی کتنی بھی بڑھا لے، ٹوپی کتنی بھی خوبصورت پہن لے، کتنے بھی بڑے پیر سے مرید ہو جا، کتنے بھی بڑے مدرسے سے فارغ ہو جا، کتنا بھی بڑا صوفی بن جا، کچھ بھی بن جا، رسول اللہ نے بتایا ماں باپ کا چہرہ دیکھ. اگر ماں باپ راضی ہے تو آسمانوں کا خالق خدا بھی تجھ سے راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی تجھ سے ناراض ہے. جاؤ آج ہر ماں باپ کی آنکھ میں آنسو ہے. کہیں پر بچے کھلا تو رہے ہیں، کپڑے تو دے رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں، ماں باپ کے ساتھ انداز زندگی اچھا نہیں ہے. نوجوان ہوتے ہیں آپے کے باہر ہیں، اور رہی صحیح کسر پھر عورتیں بھی پوری کر دیتی ہیں کہ اگر شوہر کا جھکاؤ زیادہ ماں باپ کی طرف ہو تو عورت ناراض ہونے لگتی، بیوی ناراض ہونے لگتی. لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اپنے شوہر کی جنت کو برباد مت کرو. تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے، اور تمہارے شوہر کی جنت اس کے ماں باپ ہے. اگر تم اس کو اپنے ماں باپ سے جدا کر رہی ہو تو تم اپنے شوہر کے کوئی خیر خواہ نہیں ہو. تم سے بڑا کوئی شوہر کا دشمن نہیں ہو سکتا. کیا کوئی دوست بھی کسی کو جنت سے دور کرتا ہے؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں اپنے ماں کو اور اپنے باپ کو بھائی کے گھر پہنچا کر، بہن کے گھر پہنچا کے، منتھلی خرچہ پہنچا کر کے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو میں تو ہر مہینے باپ کو 5,000 دیتا ہوں، 10,000. تو تیرا باپ تیرے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ باپ نے تو تجھے اپنے گھر میں پیدا کیا، باپ نے تو تجھے اپنے گھر میں پالا، ماں نے تو تجھے اپنے بستر پہ پالا، اور تو بڑا ہو گیا تو تو اپنے ماں باپ کو بہن کے گھر پہنچا کے خرچہ دے رہا ہے. یہ روٹی کا ٹکڑا تو لوگ کتے اور بلی کو بھی دے دیتے ہیں. اگر جنت میں جانے کا خواب ہے تو اپنی جنت سے قریب رہو دنیا میں، اور اپنی جنت کو اپنے سے قریب رکھو. کتنے پاگل ہیں لوگ، اپنی جنت کو گھر سے باہر نکال کر جنت کا خواب دیکھتے ہیں، اپنی جنت سے دور ہو کر جنت کے قریب آنے کا خواب دیکھتے ہیں. اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھو. صرف روٹی کھلانے سے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، صرف کپڑا دینے سے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، بلکہ یاد رکھنا ماں باپ کی خدمت کا ایک انداز ہے. ایک صحابی آئے، میرا عنوان یہ نہیں تھا، لیکن میں چونکہ اصلاح معاشرہ کی فیلڈ کا آدمی ہوں، میری طبیعت یہ ہے کہ قوم سدھرے. اور یہ جلسوں میں اسی لیے آتا ہوں کہ کچھ بات کسی کے دماغ میں آ گئی اور اس کے ماں باپ جو ہے اگر کہ وہ وفادار ہو گیا، اپنی غلطی دور کر لی تو میرا بیڑا پار ہو جائے. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چیخنا چلانا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت، پورا تو نہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فائدہ دے رہا ہے. میں پونا کے قریب احمد نگر ایک شہر ہے، وہاں کے ایک دیہات میں تقریر کر رہا تھا. ایک ہندو بھائی بیٹھا ہوا دور سے سن رہا تھا. میں وہاں ماں باپ کی شان بیان کرنے کے، یہ تو وہ عنوان ہے جو ہر مذہب کا عنوان، ہر گھر کا عنوان ہے. تقریر کے بعد
اس نے دوسرے دن ہمارے وہاں کے احمد نگر کے نگراں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نمبر لے لیں، رابطہ کر، ان کو انہوں نے بتایا کہ یہ جو مولانا کو آپ نے بلایا تھا تو میں نے اپنی ماں کو اپنے گھر، اپنی بہن کے گھر پہنچا دیا تھا، لیکن صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلا کام کیا کہ ماں کو میں اپنے گھر لے آیا۔ غیر مسلم ماں کی عظمت کی تقریر سن کے سدھر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا نہیں کوئی پتہ نہیں، ادھر سے سننا ادھر سے نکلا، لیکن سب ایسے نہیں ہیں۔ میری گزارش ہے اگر تم خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے ماں باپ، ایک صحابی اور ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، کھلانا پلانا نہیں، صرف خدمت ان کی ہر ضرورت کا خیال کرو اور ان کو طلب سے پہلے دو، ان کو طلب سے زیادہ دو۔ اور ایک چیز میری دل و دماغ میں بٹھا لو، جب ہم بچے تھے نا، جیسے اسکول سے آتے تھے، آپ بھی بچے تھے، ہم بھی تھے، اسکول سے جیسے آتے تھے گھر میں آ کے کیسے، امی کدھر ہے، ایسے ہی نا، ماں کدھر ہے، اماں کدھر ہے، اگر اماں کہیں چلی گئی تو رونا آتا تھا، اماں چھوڑ کے کہاں چلی گئی، ہے نا؟ تو بچپنے میں ہم کو ہمارے جتنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس جملے کو دل پہ لکھ لینا، یہ میرے دل کا درد ہے، بچپنے میں ہم کو ہمارے ماں باپ کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، جوانی میں ہم پہنچتے ہیں اور ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو بوڑھے ماں باپ کو اولاد کی اتنی ہی طلب اور ضرورت ہوتی ہے جیسے بچپنے میں اولاد کو ماں باپ کی طلب ہوتی ہے۔ جیسے بچہ ماں باپ کے بغیر بچپنے میں نہیں رہ سکتا، ویسے بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کتنا بھی اچھا کھلاؤ، کتنا بھی اچھا پلاؤ، کتنے بھی اچھے ان کو بستر دے دو، کتنی بھی خوشی دے دو، موبائل دے دو، اگر تم ان سے دور ہو تو ان کو خوشی نہیں ہے۔ جیسے بچپن میں ماں باپ سے دور رہ کر تمہیں خوشی نہیں تھی، ویسے بڑھاپے میں ماں باپ تم سے دور رہ کر کے خوش نہیں ہوتے، مگر چونکہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بول نہیں پاتے، اس لیے اپنے ماں باپ کو قریب رکھو، ان کے قریب رہو۔ وہ بیمار پڑے ان کے پیر دبائیے، ان کے ہاتھ چوم کے نکلیے، ان کے پیر چومیے، ان کو اچھا کھلائیے، اپنے ہاتھوں سے کھلائیے، ان کی خوشی کا خیال کیجئے، ان کی ناراضگی سے بچیے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں اتنی بیمار ہے کہ بستر پہ پڑی ہوئی ہے۔ غور کرنا، بہنوں کی خاص توجہ، بہت ساری اولاد ماں باپ کو چاہ کر بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ پاتی، کیونکہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے ساس سسر کو پسند نہیں کرتی زیادہ۔ لیکن میں اپنی بہنوں کو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا، آج بھی کہتا ہوں، اگر آج تم بہو ہو کل تم ساس بننے والی ہو۔ اگر تم نے آج اپنے ساس سسر کو گھر سے نکلوایا تو کل تمہاری آنے والی بہویں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ اس لیے بد دعا مت لو، اور زندگی میں کوشش کرنا دعا لینے کی، اس لیے کہ ہزاروں سال کی محنت وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی دعا پہنچاتی، اور ہزاروں گنا اتنا برباد نہیں کرتے جہاں کسی کی بد دعا برباد کرتے۔ زندگی میں دعا لو، اگر کامیابی چاہتے ہو، سکون کی زندگی چاہتے ہو، اطمینان کی زندگی چاہتے ہو، دعا لو، بد دعا مت لو۔ آج بد دعا کے سوا کیا ہے؟ اور جو زبان کی بد دعا ہوتی ہے وہی ضروری نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے کچھ نہیں کہتے، وہ سہتے جاتے ہیں۔ زبان سے بد دعا جو نکلتی ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتی، جو چپ رہنے والے کی دل کی آہ انسان کو برباد کرتی۔ بڑی بڑی حکومتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے بادشاہ جیلوں میں نظر آئے، بڑے بڑے تاجدار بھیک مانگتے نظر آئے۔ بد دعا وہ چیز ہے، آپ بد دعا کو سمجھتے کیا ہیں؟ ارے کتوں کی اور جانوروں کی بد دعاؤں نے بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیا، ماں باپ کی بد دعا کیا چیز ہے؟ اس لیے کبھی ماں باپ کی بد دعا نے ولایت چھنوا دی اور ماں باپ کی دعا نے مقام ولایت پر پہنچا دیا۔ دعا لو۔ بات دور نکلی، عرض یہ کر رہا تھا، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا حضور میری ماں اتنی بیمار ہے کہ بستر پہ پاخانہ کرتی ہے اور میں اپنی ماں کا پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ میرے بچپن میں میری ماں نے میرا پاخانہ دھلا، اب ماں کے بڈھی ہونے کے بعد میں اس کا پاخانہ دھل رہا ہوں، برابری تو ہو گئی نا آقا؟ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ برابر ہو گیا معاملہ؟ حضور نے مسکرا کے کہا نہیں، یہ برابر ہو ہی نہیں سکتا، یہ برابر ہونے والی چیز ہی نہیں ہے۔ حضور نے نہیں
کہا وہ کیوں؟ کہا جب تیری ماں تیرا پاخانہ دھلتی تھی تو دل میں تمنا کرتی تھی اللہ میرا بیٹا جلدی بڑا ہو جائے، اور جب تم لوگ بوڑھے ماں باپ کا پاخانہ دھلتے ہو تو تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ اس کو جلدی سے اٹھا لے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ ماں باپ ہزار پاخانہ دھل کر بھی کبھی ہماری موت کی تمنا نہیں کرتے تھے، اور ماں باپ تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں، پیسہ جاتا ہے ہاسپٹل میں تو اولاد کہتی ہے اللہ ان کو اٹھا لے، بہت تکلیف ان کو ہو رہی ہے، تو یعنی کہ آپ کیوں ارے اٹھانے کی بات کرنے کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ ان کو طاقت دے دے، کیونکہ یہ دعا والے ہاتھ تمہارے سروں پر رہے۔ اور یاد رکھنا یہ عنوان الگ ہے، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس کو میں ذہن میں رکھ کر کے کبھی گفتگو کروں گا۔ ہر ترقی یافتہ بندے کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا کا ہاتھ ہے۔ ماں باپ کی دعا ہٹ جائے دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ یہ دنیا بیکار ہے، دنیا فضول ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا مکر ہے، دنیا فریب ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ انسان اس کا نام پیش کیجئے، میں فوراً انشاءاللہ اس کے بعد اس کے ماں باپ کی دعا ثابت کروں گا۔ ماں باپ کی دعا کے بغیر دائمی ترقی کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ تو بات دور نکلی، میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے غوث پاک کی نظر پر گفتگو کر رہا تھا۔ جیسے وہ مریدوں پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی نظر سے کام بھی بنتے ہیں اور کام بگڑتے بھی ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ مجھ سے جھگڑا کوئی مول نہ لے، کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری تلوار بے نیام ہے، جو مجھ سے ٹکراتا ہے میں اس کی نسلوں کو برباد کرتا ہوں، اس کی 7 پشتوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ غوث پاک ہے بھائی۔ میرے امام نے کہا تھا الاما قیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اللہ والوں سے دشمنی نہیں لینا چاہیے۔ تو حضور غوث پاک کی بہت شہرت ہوئی، اتنی شہرت کہ ایک ایک تقریر میں 70 ہزار لوگ آتے تھے، اور 400 لوگ غوث پاک کی تقریر لکھنے بیٹھتے تھے۔ اتنی شہرت، اور انسان اتنے اور جنات اس سے زیادہ، انسان سے زیادہ جنات، اسی لیے ان کو غوث الثقلین کہتے ہیں۔ ثقلین مطلب جن اور انس کو ملا کے کہ وہ انسان کے بھی پیر ہے اور جناتوں کے بھی پیر ہے۔ بلکہ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق نے لکھا، بہجت الاسرار میں علامہ شتنوفی نے لکھا کہ غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، اور میں سب کے پیروں کا پیر ہوں۔ پیران پیر ہے میرا مرشد، پیران پیر ہے۔ اسی لیے قلائد الجواہر کے اندر ایک روایت ہے بہت خوبصورت، یاد ہے، آج کل جنات لوگوں کو ستاتے۔ قلائد الجواہر کے مصنف لکھتے ہیں اگر کسی کو جنات پریشان کرے تو وہ زور زور سے اپنے گھر میں کہے کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم غوث پاک سے تمہاری شکایت کر دیں۔ اگر آپ نے صدق دل سے یہ وارننگ دے دی، آپ کو وہ پریشان کرنا بند کر دیں۔ اتنے غوث پاک کی تعظیم کرتے ہیں جنات، لوگ کیا جانے غوث پاک ہے۔ ایک مرتبہ ایک عامل تھے، انہوں نے جنات کو پر قبضہ کیا تھا، یعنی جنات کو اپنے تابع کیا تھا۔ وہ عمل پڑے تو وہ جنات دیر سے آئے، تو انہوں نے کہا بھئی تم دیر سے کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا آئندہ اس ٹائم تو آپ نے بلانا ہی نہیں، آپ دیر سے آ گئے مگر آئندہ نہیں بلانا۔ کیوں؟ کہا کہ ہم اس وقت حضور غوث اعظم کی محفل میں شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ تو کہا جنات بھی ہوتے ہیں غوث پاک کے یہاں؟ کہا انسانوں سے زیادہ جنات ہوتے ہیں غوث پاک کی محفل میں۔ غوث انس وہ جن ہے۔ بہرحال تو حضور غوث الثقلین کی بڑی ڈنکے بجے، بڑی عزت شہرت اور دولت بھی اللہ نے اتنی دی تھی کہ پورے بغداد میں ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا۔ کیا شان ہے اپنے مرشد کی۔ اولاد بھی اتنی دی تھی کہ پورے بغداد میں ان سے زیادہ کوئی اولاد والا بھی نہیں تھا۔ غوث پاک کی 4 بیویاں تھی اور 49 بچے تھے۔ کتنے؟ 49، 49، 50 میں ایک کم غوث پاک کے بچے تھے، جس میں 27 بیٹے تھے، باقی بیٹیاں تھیں۔ یعنی مرشد اولاد کے معاملے میں بھی بے مثال، دولت کے معاملے میں بھی بے مثال، علم کے معاملے میں بھی بے مثال، حسن کے معاملے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے غوث پاک کو حسن یوسفی عطا فرمایا تھا۔ یعنی خوبصورتی کا عالم یہ ہے، کیا حسن ہے، یعنی تم کس کے دامن سے جڑے ہو؟
ارے کچھ لوگ تو ایسے لوگوں سے جڑے ہیں کہ ان کو ان کی بیوی بھی پسند نہیں کرتی، اور تم ان کے دامن سے جڑے ہو جن کو اللہ نے حسن یوسفی عطا فرمایا۔ میرے امام کہتے ہیں، اور کتنے خوبصورت لہجے میں کہتے ہیں، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ غوث پاک کو دیکھنے کا ایک عمل یاد آ گیا۔ حالانکہ یہ بات آن مائک کہنے کی نہیں ہے، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ اگر غوث پاک کی کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک عمل ہے، بہت آسان عمل۔ سلطان باہو کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے ولی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ اب اجازت ہے بتا دوں کہ بتا دوں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو آن مائک بزرگوں نے بیان کرنے سے منع کیا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں، کچھ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ عمل آپ کی خیر خواہی کے لیے بتا دوں۔ سلطان باہو نے بتایا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ سیدوں نے اجازت دے دی تو میں بتا بھی رہا ہوں۔ 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، اس طرح سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے غوث پاک کا تصور کر کے پڑھنا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ حاضر شد، یہ پڑھنا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں جو مصیبت میں ہوں گے مصیبت بھی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ غوث پاک کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ تو میں نے ابھی کہا نا، اللہ نے ان کو حسن یوسفی عطا کیا ہے۔ اگر آپ دیکھو گے تو میری بات کی تصدیق کرو گے کہ اللہ نے ان کو کیا حسن دیا تھا۔ اور گول سا چہرہ، اور چمکدار گندمی رنگ، اور داڑھی بڑی اور گھنی گھنی، اور گول گول سی بڑی بڑی آنکھیں، اور ان کے جو ابرو ہے بھویں ہیں آپس میں ملی ہوئی، اور دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کو غوث پاک کی زیارت ہوئی تھی خواب میں، تو انہوں نے اس پہ پورا کلام لکھا۔ وہ کلام یہ ہے، مورے سپنا ما درشن دکھائے گئے رے مورے غوث الورا، مورا سوتے میں بھاگ جگائے گئے رے مورے غوث الورا۔ اور مکتے میں کہتے ہیں کہ چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، کیسے اچھے ہیں وہ، سبحان اللہ۔ چاندنی مجھ کو اعجاز، انشاءاللہ دیکھو گے تو میری بات کی تصدیق کرو گے، مولانا سعید اعجاز صاحب کی بات کی بھی تصدیق کرو گے۔ چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، کیسے اچھے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے، کیسے اچھے ہیں وہ، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے رے مورے غوث الورا۔ تو اللہ نے ان کو حسن یوسفی عطا کیا تھا، سرکار غوثیت۔ اور میرے امام نے کہا کیا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ اور سلطان باہو نے تو غوث پاک کی شان میں جو بات کہی ہے پھر وہ سن لیجئے۔ فرماتے ہیں نور مصطفیٰ، نور علی، نور فاطمہ، نور حسن، نور حسین، پنجتن کے نور کا فیضان جب ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، اسی ہستی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ یہ غوثیت مآب ہے، سرکار غوث اعظم۔ تو حسن بھی بے مثال، علم بھی اتنے بڑے عالم تھے کہ جب سب جگہ سے فتویٰ دینے والے ناکام ہو جاتے تھے تو غوث پاک کا فتویٰ چلتا تھا، سب کی رہنمائی۔ علم اتنا تھا، کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا کر دی۔ تو بغداد کے کچھ لوگوں کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، درد ہوا کہ یار یہ تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اتنی شہرت ہے، یہ وہ ہے، تو کہا چلو ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، حسد بری چیز، اللہ ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ سرکار غوثیت مآب کیوں، کہا ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور چلو کیسے کریں گے، کہ 100 بڑے بڑے علماء تیار کرو، بڑے بڑے 100 عالم بغداد کے، یعنی جو واقعی عالم ہو۔ آج کل تو بھئی آدمی نہیں بھی پڑھتا لکھا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے تو لوگ اس کو مولانا کہنے لگتے ہیں، ملا جی کہنے لگتے ہیں، استغفر اللہ۔ بہرحال تو 100 بڑے بڑے عالم بغداد کے، اور 100 ایک ساتھ جا کے غوث پاک کی محفل میں بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد
ہر عالم غوث پاک سے سوال کرے اور اتنا مشکل سوال کرو کہ جوابین. اب 100 عالم ایک ساتھ سوال کریں گے، اکیلے شیخ عبد القادر جیلانی جواب کیسے دے پائیں گے؟ تو کیا ہوگا؟ پبلک میں ان کی بے عزتی ہو جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے، لوگوں کا اعتماد ان پہ اٹھ جائے گا کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں، جو بھی معاملہ رہا ہوگا. اب وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے، سب آ کر کے سب اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے اور سرکار غوث پاک اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے. غوث پاک کی نظر میں بیان کر رہا ہوں، نظر کیا نظر ہے میرے مرشد کے، میرے پیر کی کیا نظر ہے. غوث پاک جیسے سب آ کر کے بیٹھے، سرکار غوث پاک نے ان سب کو ایسے دیکھا، ایسے ایک نظر دیکھا اور نظر دیکھ کر کے فرمایا تم لوگ مجھ سے سوال کرنے آئے تھے، پوچھو کیا پوچھتے ہو. کوئی سوال نہ کر سکا، کوئی سوال نہ کر سکا. ٹھیک ہے، پوچھو پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جو پوچھتے ہو پوچھو میں جواب دوں گا. یہ دعویٰ دنیا میں 3 لوگوں نے کیا، جو پوچھنا ہے پوچھو میں جواب دوں گا. ایک مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر اللہ کے رسول خاتم النبیین نے دعویٰ کیا مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا. اور رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا تو رسول اللہ نے یہ بھی بتا دیا کون کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ کون ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. رسول اللہ نے یہ بھی بتا دیا. رسول اللہ نے مسجد نبی کے ممبر سے کہا تھا مجھ سے جو چاہے پوچھ لو، ہر سوال کا جواب دوں گا. اور دوسرے بار ان کے بعد یہ دعویٰ کسی نے کیا تو کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر خاتم الولایت، سید الاولیاء، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، میرا اور تمہارا مولا، سارے مومنوں کا مولا علی مرتضیٰ نے کہا تھا مجھ سے جو چاہو پوچھو میں ہر سوال کا جواب دوں گا. اور تیسرا اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے میرے اور تمہارے مرشد ہم قادریوں کے پیر غوث اعظم نے دعویٰ کیا. اور پوچھو کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھنے آئے تھے نا، پوچھو کیا. 100 کے 100 جامد و ساکت بیٹھے، کوئی پوچھ نہ سکا، کوئی سوال نہ کر سکا. غوث پاک نے فرمایا پوچھنے آئے تھے پوچھو. اب اتنا بڑا مجمع ذلیل کرنے آئے تھے، خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں. جب کچھ نہیں بتا سکے اب غوث پاک کا جلال ٹھنڈا ہوا، مسکرایا، کہا تم تو یہ سوچ کے آئے تھے نا. نظر غوث پاک کی، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ، یہ اپنا مرشد ہے غوث پاک. غوث پاک پھر غوث پاک ہے. تیرا ذرہ میں کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. وہ تو ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. جب وہ پوچھنے میں چپ ہو گئے، کچھ نہیں کہا، تو غوث پاک فرماتے ہیں تم یہ سوچ کے آئے تھے کہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا. اب سنو، تمہارا سوال بھی میں جانتا ہوں اور اس کا جواب بھی جانتا ہوں. اور ایک ایک کو مخاطب کہا یہ تیرا سوال تھا، یہ سوال، یہ اس کا جواب، یہ تیرا سوال، یہ اس کا جواب، یہ تیرا سوال، یہ اس کا جواب، یہ تیرا سوال. آؤ سب کے جواب دیے اور پھر اس کے بعد سب کو دیکھا، ایسے دیکھا. جاؤ اب بے ادبی نہیں کرنا، میری گستاخی نہیں کرنا. وہ چلے گئے سب، غوث پاک کے قدم پکڑ کے گئے، معافی مانگ کے گئے. غوث پاک نے دیکھا سب چلے گئے. تو جو لوگ ان کو ورگلا کے لائے تھے انہوں نے کہا کہ تم تو بہت کہہ رہے تھے ذلیل کرنے کی بات، تمہارا ایک سوال، تم سے اتنے سوال لے کے گئے تھے، ایک سوال نہیں بن پڑا تم سے، تم سوال نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ظالموں ہم کیا سوال کرتے، انہوں نے نظر سے دیکھا نا تو زندگی بھر کا جتنا پڑا تھا سب بھول گئے، ہم ایک نظر میں بھول گئے. اور جتنے سوال لے کے گئے تھے سارے سوالات بھول گئے. ہمیں کچھ آتا ہی نہیں تھا تو کیا پوچھتے، ارے ہم جو پڑھے تھے وہ بھول گئے تو تمہارا سوال کیا یاد رکھتے. اور انہوں نے جب سوال بتایا، جواب بتایا، تب ہم کو یاد آیا کہ ہم تو یہ سوال لے کر آئے تھے، ہم ہی بھول گئے تھے، بتا دیا. اور اس کے بعد جب ہم نے معافی مانگی انہوں نے مسکرا کے دیکھا تو ایک نظر غصے کی ڈالی تھی تو زندگی بھر کا پڑا ہوا بھلا دیا تھا. اور جب مسکرا کے دیکھا تو جو پڑا تھا وہ بھی آ گیا، جو نہیں پڑا تھا وہ بھی عطا کر دیا. یہ شان حضور غوث اعظم کی ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مرید کے لیے یہ ہے
کہ وہ مرے گا انشاءاللہ تو ایمان پہ مرے گا، وہ توبہ پہ مرے گا، اور میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، عبد القادر میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ سرکار غوثی اطماف فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جو میرا مرید ہو اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ اپنے مریدوں کو ساتھ نہ لے لوں۔ میرے بھائیوں، آپ غوث پاک کی شان سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیے، لیکن خدا کے لیے غوث پاک سے جڑنے کی کوشش کیجئے، غوث پاک کے قریب آنے کی کوشش کیجئے، غوث پاک سے اپنی نسبت کو استوار کیجئے، اللہ والوں پہ یقین مضبوط کیجئے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ پہلے آپ نماز کے قریب آئیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ اگر آپ گناہوں کی دنیا میں مست رہیں گے تو گناہوں کی وجہ سے جو دل پر بتائے جو کالک جمتی ہے گناہوں کی، اس کی وجہ سے آپ کا یقین کمزور ہوتا ہے، آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو پہلے لوگ بڑے یقین والے تھے کیونکہ وہ گناہ کم کرتے تھے، آج ہمارا یقین کمزور ہے اس لیے کہ آج ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔